میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند، غریب نواز کے احسانات، کتنے احسانات ہیں ہم پر آپ پر۔ چونکہ آس پاس بہت سارے غیر مسلم بھائی بہن بھی یہاں رہتے، اس لیے ایک اور اہم بات ان کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا۔ آج یہ جو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہے، خاص کر کے ہندوستان کی سرزمین پر، یہ جو آج اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو منہ میں جس کے آتا ہے وہ بولتا ہے، بکتا ہے۔ آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کہنا چاہوں گا جیسے اسلام پر بہت سارے بہتان ہیں، اسی کے ساتھ یہ بھی اسلام پر ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ ہاں، شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فوج کو لے کر آیا تھا۔ شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی سرزمین پر چڑھائی کی تھی، لیکن شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ شہاب الدین غوری اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، بلکہ وہ ہار کر یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کیا، ہندوستان کے تمام چھوٹے موٹے راجا مہاراجا سارے کے سارے جمع ہو گئے پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں، آ کر کہا آپسی جھگڑے ختم کرو، آپسی من مٹاؤ دور کرو، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہمیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہندوستان پر مسلمان قابض نہ ہو جائے۔ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا گیا۔ شہاب الدین غوری کا لشکر ہارا، واپس جا رہے تھے شکست کھا کر۔ یہاں ہندوستان سے شہاب الدین غوری کی فوج ہار کر واپس جا رہی تھی، اور وہاں مدینہ منورہ سے غریب نواز اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لا رہے تھے۔ ہندوستان کے سرحد پر ملاقات ہو گئی۔ شہاب الدین غوری کے لشکر والوں نے دیکھا ایک داڑھی والا چلا آتا ہے، ایک فقیر چلا آتا ہے، آگے بڑھ کر سلام کیا، ادب سے روکا اور روک کر کہا آپ ابھی ہندوستان نہ جائیں، ہم ہندوستان پر گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، لیکن ہار کر ہم واپس جا رہے ہیں، ہم عنقریب بہت بڑی فوج لے کر دوبارہ آئیں گے، اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہندوستان چلیے گا۔ اس وقت ہندوستان کے لوگ جو ہیں مسلمانوں پر چڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے ناراض ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، آپ جائیں تو آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں، اگلی بار جب ہم فوج لے کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ آئیے گا۔ شہاب الدین غوری کے سپاہیوں نے آفر کیا تھا، لیکن جانتے ہو میرے غریب نواز نے کیا جواب دیا؟ غریب نواز نے فرمایا تھا شہاب الدین غوری کے فوجیوں سنو، تم ہندوستان پر حکومت کے لیے گئے تھے، ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ تم تیر تلوار اور فوج لشکر لے کر گئے تھے۔ سنو، معین الدین اپنے ساتھ تیر تلوار لے کر نہیں جاتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے نبی کا دیا ہوا کردار لے کر جا رہا ہے۔ معین الدین ہندوستان کی سرزمین پر کوئی فوج لے کر نہیں جاتا ہے، اپنے نبی کا دیا اخلاق لے کر جا رہا ہے، اپنے نبی کی دیوی صبح شام لے کر جاتا ہے، اپنے نبی کے فرامین کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لاتے ہیں، پرتھوی راج چوہان کے محل پر حملہ نہیں کیا، آپ نے کسی کی جھگی جھوپڑی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، آپ کو پیڑ کے نیچے سے اٹھا دیا گیا۔ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، ہم کسی داڑھی والے کو بیٹھنے نہیں دیں گے، اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ آپ اٹھ گئے، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، گالی گلوز نہیں کیا، مار پیٹ نہیں کی، خاموشی کے ساتھ اٹھے، وہاں سے چلے گئے۔ انا ساگر پر پہنچے تو وہاں پہرا لگا دیا گیا۔ اے مسلمانوں، پانی لے جانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انا ساگر پر وضو کرنے کے لیے آئے تھے، چند پانی کے قطرے پینے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں بھی پہرا لگا دیا گیا۔ پرتھوی راج چوہان کے فوجیوں نے انا ساگر کو گھیر لیا۔ چرند پرند آ کر پیئیں گے گوارا ہے، ایک مسلمان پیے گوارا نہیں ہے۔ غریب نواز نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے، غریب نواز نے اپنے مرید کو اپنا کاسا دیا اور کاسا دے کر کہا کہ تو کسی اور سے نہ مانگنا، انا ساگر سے کہنا کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ اب جب مرید کاسا لے کر پہنچا اور پہنچ کر کہتا ہے کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں، آپ کا یہ کہنا تھا، فرمایا گیا کہ پورا انا ساگر جو تھا وہ غریب نواز کے کوزے کے اندر چلا آتا ہے، اور صرف
اتنا نہیں بلکہ بعض تاریخ نگاروں نے لکھا کہ صرف انا ساگر کا وہ پانی غریب نواز کے کوزے میں نہیں آیا، آپ کے کاسے میں نہیں آیا، بلکہ انا ساگر کا پانی جن جن لوگوں نے اس دن اپنے اپنے گھروں میں بھر رکھا تھا، وہ گھروں کے برتنوں کا سارا پانی بھی غریب نواز کے کوزے کے اندر آ گیا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہاں میں کہنا چاہوں گا امام حسین کو معاذ اللہ کربلا میں مجبوری کا تانا دینے والے، حسین تو کربلا میں مجبور تھے کہ ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، حسین کربلا میں مجبور تھے کہ ایک گھوٹ پانی نہ دیا گیا، حسین کربلا میں مجبور تھے کہ انہیں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں ظالموں، تم امام حسین کے صبر کو مجبوری کا تانا نہ دو۔ امام علی مقام جانتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر میرے گستاخ و باغی پیدا ہوں گے، اور جو میری ذات پر اعتراض کریں گے میں انہیں بتاؤں گا اور ہندوستان کی سرزمین پر اپنا ایک بیٹا بھیج کر انہیں بتاؤں گا کہ تم کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر مجھے مجبوری کا تانا دیتے ہو۔ ارے جب اس کا بیٹا معین الدین ہندوستان میں مجبور نہیں ہو سکتا تو اس کا نانا جو ہے کربلا میں مجبور